إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کے خدمت میں حاضر ہے، اور اس سلسلہ پروگرام میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں پہلے بھی ہم کچھ پہلوؤں سے بات کر چکے ہیں، اور یہی سلسلہ آگے بھی چلے گا، اور اس میں بیان ہوگا کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے اور کس طرح قرآن کریم اپنے آپ کو دنیا سے منواتا ہے، اور کیسے اس کے نہ ماننے والے بھی اس کے اعجاز کو ماننے کے اوپر مشہور ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ایک بات کی تھی، اور اس کو آج میں تھوڑا سا مزید وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو سب کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ انسان کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو سب کر سکتے ہیں ان کا نام ہے امور عادیہ، عادت کے مطابق کام، جو ہر چھوٹے بڑے، اچھے برے، سمجھدار نہ سمجھ، سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، یا اس طرح کی معمولی چیزیں ہیں، معمولی عام جو معمول کے مطابق کام ہیں، یہ سارے جو ہے نا وہ عادتوں میں شامل ہیں، اور سب کے لیے آسان ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے کام وہ ہیں جو کچھ انسان کر سکتے ہیں اپنی مہارت کی وجہ سے، اور باقی لوگ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز بنانا، کوئی نئی چیز بنانا، یہ سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کر لیا تو باقی لوگ، اگر کوئی اسی طرح کی محنت کرے گا تو وہ اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن تیسرے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام ہمارے سامنے ہے، لیکن اس میں سبب اور مسبب والا جو تعلق ہے کہ یہ کام ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اور یہ چیز اگر اس طرح سے کی جائے گی تو اس طرح سے اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس کا نتیجہ اس طرح سے نکلتا نہیں ہے، اور ساری انسانیت اس کام کو اس طرح سے کرنے میں عاجز ہے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، روشنی کے لیے بلب کا وجود آ گیا، چراغ کا وجود ہے، اور بہت ساری چیزیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اب کسی زمانے میں ظاہری اسباب تھے کہ آپ نے تیل جلانا ہے، اس میں بتی ڈالنی ہے، اس کے اوپر جو آگ لگائیں گے اس سے روشنی حاصل ہوگی، یہ چراغ ہوتا تھا، دیا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی شکل تھوڑی سی اور اوپر چلی گئی، اور اس میں لانٹین آ گئی کہ جی آپ نے اس کو ایک مرتبہ لگانا ہے، شیشے کے اندر ہے، اور اس سے روشنی مل رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی ترقی یافتہ شکل یہ تھی کہ شیشہ اسی طرح سے لگا ہوا ہے، اس کے اندر بتی نہیں ہے، اس کا مینٹل آ گیا ہے، اور اس کو گیس کے ذریعے سے آپ نے اس میں ہوا بھرنی ہے، اور اس سے پھر روشنی جو ہوگی اور روشنی تیز ہوگی۔ یہ گیسی لالٹین تھی۔
پھر اگلی مرتبہ اس سے آگے تھوڑا سا بڑا انسان، اس نے ایک بلب بنایا، اس نے ٹیوب لائٹ بنائی، مختلف قسم کی روشنی کے لیے انتظامات اس نے کیے کہ یہ بجلی کے ساتھ چلے گا، اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے، بجلی کی رو آ رہی ہے اور وہ چیز روشن ہے اور چل رہی ہے۔ یہ سارے کام جب یہ ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد نیا سسٹم یہ آ گیا کہ جی آپ کو اب بجلی کی رو کے لیے پیچھے کوئی الگ سے ایسا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ شمسی توانائی سے اس کو چلائیں۔ شمسی توانائی کے لیے آپ نے ایک پلیٹ دودھ میں رکھ دی، اس پلیٹ سے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ روشنی جذب ہو رہی ہے، اور پھر وہ روشنی جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ میں منتقل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے نا بلب میں جا کے اس کو روشن کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہوا سے بجلی بنانا شروع ہو گیا کہ جی بجلی اس کا ہوا سے پنکھا چلے گا، اس کے چلنے سے جو حرکی توانائی ہے آپ نے اس کو برقی توانائی میں تبدیل کرنا ہے، اور برقی توانائی کے بعد وہ روشنی جب آگے جائے گی اور روز جو آگے جائے گی تو جو اس کا نتیجہ ہے وہ وہی ہے روشنی دینا، خواہ وہ دیے کے ذریعے سے ہو، خواہ چراغ کے ذریعے سے ہو، خواہ بلب کے ذریعے ہو، خواہ شمسی توانائی سے ہو، خواہ جو ہے نا وہ ہوائی جو ہے نا توانائی سے ہو یا پانی کی توانائی سے ہو۔ یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد روشنی کا انتظام یا مختلف مشینوں کو چلانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ پہلے یہ کام ایک آدمی نے کیا تھا، اس کے بعد پھر دوسروں نے اس کو سیکھا، دوسرے ملکوں نے اس طرح کی چیزیں بنائیں اور وہ چل پڑی۔ یہاں تک یہ ہے عجائبات اور سائنس کے کام ہیں، اگر ایک آدمی نے کر لیا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس سے اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ انسانی طاقت اور انسانی قدرت جو ہے نا عاجز آ جاتی ہے۔ سورج ہے، سورج کی روشنی ابھی اس کی عمر جو ہے وہ کبھی اربوں سال میں کبھی کھربوں سال میں اس کی جو ہے نا وہ عمر بتائی جا رہی ہے کہ سورج اتنے عرصے سے قائم ہے، اور اس وقت سے آگ کا ایک بگولا ہے جو اپنے معیار کے مطابق اور اپنی ترتیب کے مطابق طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور ساری دنیا میں اربوں سال سے کھربوں سال سے روشنی پھیلا رہا ہے، لیکن آج تک اس کی روشنی کم نہیں ہوئی۔ آج تک اس کی روشنی کی وجہ سے 100 سال پہلے جو نتائج ہوتے تھے وہ آج 100 سال کے بعد بھی وہی ہیں۔ 1000 سال پہلے جس طرح سے سورج روشنی دے رہا تھا وہ آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ اب کوئی ایسا سورج بنایا جائے کہ جو اس سورج کا مقابلہ کرے، اور جس طرح سے وہ سورج کام کرتا ہے ایسے جو ہے نا وہ کام کرے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہاں سے آگے یہ کام کس کا ہے؟ قدرت الہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے کہ اس نے ایک چیز کو بنایا ہے۔ اب اس چیز کا انسانوں کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، انسانوں کے پاس اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ایک ظاہری اور مادی مثال ہے۔ اس سے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ قرآن کریم کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، معجزہ یعنی دوسروں کو عاجز کرنے والی چیز، قرآن کریم معجزہ ہے۔ اب علماء نے، مفسرین نے اس بارے میں اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے کہ قرآن کریم کس طرح معجزہ ہے۔ کیا وہ اپنے الفاظ میں معجزہ ہے، اپنے مضامین میں معجزہ ہے، یا اپنے جو اس نے واقعات بیان کیے ان میں معجزہ ہے، یا اس کی جو ترتیب ہے اور ترکیب ہے اس میں معجزہ ہے؟ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، اب دنیا میں ہم کہتے ہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورج کو ہم نے کہا کہ سورج اللہ نے بنایا، روشنی کا انتظام یہ اللہ نے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، حالانکہ روشنی کے میں نے آپ کو بتایا کہ اور بھی بہت سارے ذرائع موجود ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم ایک کتاب ہے، تو دنیا میں ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، لاکھوں اور کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ان کتابوں کی طرح نہیں ہے جو انسانوں نے لکھی ہے۔ انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ اس کے جو ہے نا وہ اس کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کتابیں ساری کے ساری مل کر اگر اس کتاب جیسی نہیں ہیں
تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب کا اپنا ایک وزن ہے، اس کتاب کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس کتاب کی اپنی ایک ترتیب ہے، اور اس کتاب کے اپنے مضامین ہیں جن کا مقابلہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے معجزہ ہونے کا مطلب ہوگا فی البدیہہ طور پر، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ واقعی معجزہ ہے؟ یہاں سے آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ جو ہے نا بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو کیسے معجزہ ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسی چیز اور ایسا معجزہ ان کو دیا تھا کہ جس کو وہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کرے۔ اور نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرے پاس اس کے طرف سے بھیجا ہونے کی یہ دلیل ہے، اس کا رسول ہونے کی میرے پاس یہ دلیل ہے، اس کا نمائندہ ہونے کی میرے پاس یہ دلیل ہے۔ اور خود قرآن کریم نے جیسے معجزات جو مختلف انبیاء کے بیان کیے ہیں، ان میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان فرمایا کہ ید بیضاء آپ کا معجزہ تھا۔ جب فرعون نے کہا کہ بھئی کوئی دلیل پیش کرو، آپ نے اس کو دعوت دی، کہتا یہ دلیل پیش کرو کہ آپ جو ہمارے ساتھ محل میں رہتے تھے، یہاں سے آپ نکل کے گئے اور یہاں سے یہ آپ نے کام کیے، اور ابھی آپ آگے کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں، تو کوئی دلیل پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا پہلو میں رکھا اور اس کو سامنے کیا، میں تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب یہ ہاتھ جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے چمکایا جا سکتا ہے، کوئی چیز لگائی جائے کچھ ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور سبب کوئی اور چیز نہیں اختیار کی، اس کو جیسے قرآن کریم کہتا ہے اس کو ادھر رکھا، جیسے نکالا اس کو ایسے سامنے کیا، ہاتھ چمک رہا ہے۔ اب یہ جسم کے ساتھ وہ ہاتھ 24 گھنٹے جسم کے ساتھ ہے، وہاں تو اس میں کوئی چمک نہیں ہے، لیکن اس خاص موقع کے اوپر وہاں رکھا، ہاتھ کو سامنے کیا، اس میں چمک آ گئی۔ یہ چمک کہاں سے آئی؟ اس کا سبب معلوم نہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح سے اس نے دوسرا کہا کہ کوئی اور چیز، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر پھینکی، وہی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی، یہ لاٹھی جو ہے نا وہ سام بن کے چلنے لگی۔ اب یہ معجزہ اتنا زبردست اور اتنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بے ساختہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ڈر محسوس ہونے لگا سام سے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں۔ حالانکہ وہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے اس کے جو ہے نا وہ اسباب کا ذکر کیا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ لاٹھی سے کیا کیا کرتے ہو، تو کہا جی اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے جو ہے نا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں میں ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام۔ یہی لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود پتا ہے کہ یہ لاٹھی میرے پاس رہتی ہے، یہ لکڑی کی لاٹھی ہے، جب اس کو پھینکا اور وہ سانپ بنی تو خود موسیٰ علیہ السلام کو اس سے خوف آنے لگا۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اس قدرت کے اوپر فرعون نے جب یہ سارا اعتراض کیا تو اس معجزے کو جو ظاہری معجزہ پیش کیا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور بہت زیادہ تھا۔ جادو سے سب چیزیں جو ہے نظر آتی تھی، اور جادو سے مختلف کام جو ہے نا لوگ کرتے تھے، اور جادو کے ذریعے سے جو اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو فرعون کی قوم نے یہ کہا کہ ان ہذان لساحران، تو یہ تو دو جادوگر ہیں، جس طرح اور بہت سارے جادوگر ہیں اسی طرح سے یہ بھی جادوگر ہیں۔ پھر جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور سارے جادوگر انہوں نے دیکھا کہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹیاں، ان کی رسیاں، ان کی وہ ساری چیزیں وہ سب کی سب تباہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سب کو کھا گئی، اور اول سے آخر تک اس کو چٹ کر لیا، تو سارے سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جادوگر وہ سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ تیرا پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کیا اور جو ہے نا معجزہ دیکھ کے تم مسلمان ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کہ تم نے جو ہے نا میری اجازت کے بغیر جو ہے نا اس پہ ایمان لائے، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے تم نے سازش کی ہے، اور یہ تم سے جو ہے نا تمہارے بڑے ہیں، تم ان کے جو ہے چھوٹے چیلے ہو اور ان سے سحر اور جادو سیکھتے ہو، اس لیے تم نے یہ کام کیا۔
اس زمانے میں جو سحر اور جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولنے والی چیز تھی. اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی کہ وہ جو بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اندر جو کمال ہے یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قدرت الہی ہے، یہ معجزہ ہے. اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ ان کا سحر باطل ہو جائے اور معجزہ سمجھ میں آئے. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی تو لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس سے دل بہلاتے ہیں. جس زمانے میں مداری ہوتے تھے تو وہ مداری یہی کچھ کرتے تھے، تو نظر بندی کی اور دکھایا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے بھی بہت سارے تماشے دیکھے ان کے. وہ مٹھائی کھلاتے تھے لوگوں کو، مٹھائی کثر شیرے سے مٹھائی لیا، مٹھائی آ رہی، مٹھائی تقسیم ہو رہی، سارے مجموعے میں سب کھا رہے ہیں، لیکن اللہ پتہ جانتا ہے کیا کھا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مداری کو، وہ ہاتھ پہ لاٹھی مارتا تھا اور یہاں سے پیسے نکلتے تھے ایسے 10-10 کے نوٹ جو ہے چھپ رہے. تو جب اس کا وہ تماشا ختم ہوا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار مداری تم نے تو بڑے پیسے بنائے ہوں گے یار، تمہارے پاس تو کمال ہے. اس نے بڑی عجیب بات کی، وہ کہنے لگا کہ اگر اس سے پیسے پیدا ہوتے نا تو یہ تماشا دکھا کے تمہارے آگے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہوتا. یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، کمال ہے. لیکن کوئی بھی آدمی، جیسے ایک آدمی نے وہ جادو سیکھ لیا ہے، دوسرا اگر سیکھے گا وہ دکھا سکتا ہے. لیکن جو معجزہ ہے وہ اگر ایک نبی نے دکھایا ہے تو یہ اس نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا، کوئی اور اس کو نہیں دکھا سکتا. یہ معجزہ ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو معجزہ تھا وہ آپ کو معجزہ دیا گیا کہ آپ مریضوں کو، یعنی جو مادرزاد اندھا ہے جس کے جسم کے اوپر برس کے نشان ہیں، یہ جو ایسے مریضوں کو ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس کی وجہ یہ لکھی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بڑا چرچا تھا. علم طب کا بڑا چرچا تھا اور جالینوس کی طب اور فلاں کی طب اور یہ ساری چیزیں. تو اس میں جب یہ دکھایا گیا کہ ہر بیماری کا علاج طب سے کیا جا سکتا ہے، ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ طب کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے. تو اس ترقی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دکھایا کہ دیکھو یہ بھی بیماری، برس ہے، یہ بھی بیماری ہے. ایک آدمی اندھا ہے، اندھا پیدا ہو گیا ہے، اب طب جو ہے وہ اس کی نظر واپس نہیں لا سکتی، لیکن اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا کہ آپ ہاتھ پھیریں تو آپ کے درست ہو جائے. اسی طرح سے جیسے روح نکل جاتی ہے تو ساری کی ساری طب مل کر اس زمانے تک بھی ابھی جو ہے نا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، یا جو ہے ایک آدمی جو ہے مر جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے دوبارہ اس کی روح اس میں واپس جو ہے نا بھیجی جائے، اس کے جسم میں لوٹائی جائے اور وہ دوبارہ سے کھڑا ہو جائے. طب آج تک اس ترقی کے زمانے میں بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی. اور ہزاروں نہیں اگر لاکھوں سائنسدان بھی اکٹھے ہو جائیں، کسی آدمی کی موت کا جو ہے وہ وقت مقرر جو ہے نا جب پورا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو اگر کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں، اس کو شیشے میں رکھ کے اس آدمی کی روح نکل جائے گی. طب کے اندر اس کی روح کو اس کی جسم کے اندر روکے رکھنے کا کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مردے کے پاس جاتے امید اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ یہاں پر ایسا ہے کہ تاکہ دنیا کے سارے طبیب اور دنیا کے جتنے جو ہے نا طب کے جاننے والے ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے فزیشین ہیں، جتنے سرجن ہیں، سب کو یقین آ جائے کہ ایک قدرت ہم سے بھی آگے ہے، ایک قدرت ہم سے بھی آگے ہے. جہاں پر ہمارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے اس کے علم کا آغاز ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ قرآن معجزہ ہے تو اس وقت کی کیا صورتحال تھی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.